داران دی حفاظت واسطے مل کے سلو نہ ہو مومنین و مومنات دی بخشش و مغفرت واسطے پھر بھی صلوات پڑھو۔ نجات دہند بشریت حضرت ولی اصغر دی تعجیل ظہور واسطے پھر بھی صلوات پڑھو۔ اپنے اپنے حاجات دی برابری واسطے مریضین دی صحت یابی واسطے پھر بھی مل کے صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم علیہ توکلت وإلیہ انیب هو نعم المولا هو نعم النصیر وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على مصائب الحسين والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب الہ العالمین ابو القاسم محمد آل الطیبین الطاہرین المظلوم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على مبغضيهم ومخالفيهم وقتلتهم من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين ما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم بلند صلوات برادران ایمانی دعا ہے کریم خالق تمام شرفا دی حاضری اپنی بازار قبول و منظور فرمائے سوائے غم اہل بیت اطہار دے دنیا دے ہر دکھ تو کریم اللہ محفوظ فرماوے۔ ظلم دا دور ہے، ضرورت ہے ولی اصغر دی تشریف آوری دی کریم اللہ ساڈے آقا و مولا ملجا و ماوا حضرت ولی اصغر دے ظہور تعجیل فرمائے۔ دعائیں دی قبولیت واسطے اپنے اپنے حاجات دی برابری واسطے مل کے صلوات پڑھو۔ مجلس
مظلوم کربلا ترے حصے تے مشتمل ہوندی ہے اور وہ ہر پہلو کو اجاگر کرنا ہر شیعہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مجلس کا پہلا حصہ ہوتا ہے شان آل محمد، میں نال اتفاق کریں بھائی، مجلس کا پہلا حصہ ہوتا ہے شان آل محمد، دوسرا حصہ ہوتا ہے فرمان آل محمد، اور تیسرا حصہ ہوتا ہے ارمان آل محمد۔ یہ مجالس ایک پیش قیمت، یہ ساڑھے ماتم، یہ ساڑھے مجلساں، ساڑھے آزاداریاں، یہ ساڑھا گریا، یہ ساڑھا رومنا، یہ ساڑھے جلوس، اس واسطے جو آوان والی نسل نو دسو جو حسین کامنا تے حسین نو مارا نہ رہتا۔ اس واسطے حق بنتا ہے جو لوگوں کے ذہن خالی نہ چھوڑو۔ یہ جو سینکڑے کے ہزاروں کی تعداد میں افراد آ گئے، انہوں کا خطیب بھی گردن کے حق کے گل مخالفت نہیں سمجھ سکتا۔ میں تو کم از کم 23 تو 24 سال ہو گئے پڑھ یہ وکری گل ہے۔ میں شاہپور روڈ پہ پہلا محرم کا پڑھتا ہوں، میرا مطلب یہ نہیں کہ میرا پہلا محرم ہے، بڑا عرصہ ہو گیا تھوڑے علاقے کی الحمدللہ میں بڑے عرصے تو خدمت کر رہا ہوں، یہ نئی گل نہیں ہے۔ میرا پہلا دن کل میں کیوں سفر پہ آیا کہ کوئی ماحول جی ہاں تھوڑے علم ظاہر ابتدا جو ہے تو ظاہر ہے ان لوگوں کو یہ بھی دسنا ہے بجے خاندان نال لگے بندے وہ خاندان بلند کتنا ہے۔ یہ اگر نہ دسے تو آمن والی نسل کو پتہ کیویں لگ سی جو حق سے کون دیکھو جی اگے مناظرے ہوتے ہیں، مناظرے کربلا ہوتے ہیں کہ لوگ جب آتے ہیں مناظرے حق و حقیقت کا پتہ لگتا۔ ہوں مناظرے کا دور کرے نہیں کہ اگر تھوڑی مجلسیں فضائل اور شان آل محمد تو خالی ہو گئے تو اگلی نسل کو کی پتہ لگ سی جو امیر شام حق پہ آئی امیر کائنات میں جامع نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتا، میں کئی چیزاں بیان کرے سا، میں دنیا نو دسے سا جو علی کون ہے، بات یہ بھی دسے سا جو علی تیرے کو چاہتا کیا ہے، بات یہ بھی دسے سا ایڈا عظیم خاندان ہے اجڑیا کیوں ہے۔ میں آج جو آیت موضوع رکھی ہے تو سلوات پڑھو تو میں اپنا آغاز شروع کروں۔ قانون الہی نظام زندگی زندگی دے گزارن دے الہی طریقے کا نام قرآن سمجھان والے معلم کا نام علی ہے۔ قانون اللہ نازل کیتا ہے نا، ایک نظام اللہ بنایا ہے نا، ایک زندگی کا طریقہ گزارن کا اللہ بنایا ہے، اس طریقے کا نام قرآن ہے، قرآن سمجھان والے استاد کا نام علی ہے۔ قرآن میرا بھائی ہر کہیں سمجھ نہیں آتا، قرآن محتاج تعویل ہے، قرآن محتاج تفسیر ہے، قرآن محتاج وضاحت ہے، اور رل کے قرآن کو پوچھتے ہیں اللہ کی پاک کتاب تم آپ دسا کائنات کا کیڑا گھر ہے جڑا تے کو جاندا۔ سورہ آل عمران تیسرا پارہ، قرآن ادا ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ قرآن محتاج تعویل ہے، قرآن محتاج تفسیر ہے، قرآن محتاج وضاحت ہے، قرآن کی تعویل ہر کوئی نہیں جانتا، قرآن کی تعویل ہو جانتا ہے جے قرآن نازل کیتا ہے یا ہو جانتا ہے جن گھر سے قرآن اترتا رہا ہے۔
جی بڑا عرصہ بندے کا دل منگیا جو میں قرآن یاد کرا، زندگی گزر گئی ہے، سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی۔ زہرا کا کوئی ایڈا عظیم گھر ہے، 2 سال کا سن زہرا بڑے پتر کا ماں کی خدمت جا کے اما جڑی نانے تے بڑی نازل ہوئی آخے تو میں پڑھا۔ 2 سال کا سن ہے، اما جڑی نانے تے بڑی نازل ہوئی میں سناواں ہاں نہ اللہ کیا کی پڑھ میرا لال میں دیکھا تیرے لباں تے قرآن سونا مائی ماں عام نہیں جڑی دنیا چ بطول بن کے عالمہ علم لدنی ماں ہے، اور بچے کی تربیت کا دار و مدار اللہ ماں کی گود چ رکھا ہے۔ ہاں ویسے تو قرآن کا فیصلہ ہے کل مولود یولد ولا فطرت الاسلام، ہر آنے والا بچہ فطرت اسلام سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر ماں کی گود کا اثر ہے، جو ماں مشرکہ ہوئے تو بچہ مشرک بنتا ہے، ماں یہودیہ ہوئے تو بچہ یہودی بنتا ہے، ماں منافق ہوئے تو بچہ مبغض آل محمد بنتا ہے، جو ماں ادادار ہوئے تو بچہ حسینی بنتا ہے۔ ماں کی گود کا اثر ہے، ماں بطول پتر حسن سے حسین، اما جڑی نانے تے وہی نازل ہوئی ہے میں سنائی پڑھ میرا سونا پتر میں دیکھا تیرے لباں تے قرآن سونا کی میں تلاوت شروع کی تھی، ماں کا دل تھرتا رہا شاید نماز کو بھی برمین دروازے جو حسنین دا بابا علی ہے، برمین دختر پیغمبر میرا بھی دل چاہتا ہے جو حسن کی زبان ہے جو قرآن سنا بیدی علی کالی سے ٹائم آ بجا ہے، میرا لال پڑھتا ویسی ساڑھا دل ٹھرتا ویسی۔ رات گزری ہے، امیر کائنات آئے پردے دے اندر حسنین دا بابا ہے، بچہ دورتا ہوا ہے، اما جڑی نازل تے وہی نازل ہوئی ہے میں پڑھا بیدی علی پڑھ میرا سونا بچڑا شاہراز قرآن کی تلاوت کی ہے، زبان لڑکھڑا ہٹتا ہے، دوبارہ کوشش کی تھی زبان میں لک نہ چاہیے، سے بارہ کوشش کی تھی زبان نہیں بولی، ماں ہانا اللہ کیا کہ میرا لال اگر تو زبان بولے تھکتی نہیں، آج کیوں نہیں بولے نا زہرا دے بیٹے آمان علی نسل والدین میرے احترام کا سبق دیتا من یا اماں قد یقلجلج لسانی کانی سیدی جرانی نماز میری زبان کو بولن دی طاقت نہیں تے میری معلوم ہی ہوندا ہے پردے دے اندر میرا بابا علی اللہ کیسا لطیف سبق ہے، کیسا لطیف سبق ہے۔ ہمارا علی نسل کو دسیدہ کھڑے حدیث بابا سنن والا ہوئے، امامت کی صلاحیت و عالم علم لدنی ہو کے حسن دیا بیٹا قرآن نہیں پڑھ سکتا، دھیان کریں بندہ ضعیف ہوئے پیو ماں کہ تو اچھا پہ بولے، اللہ فرماتا پوری کائنات دے اعمال گھن گیا، ایک تیرے اعمال والدین دی نافرمانی وچ لگے ہوئے ہوئے تو سارے اعمال اللہ تیرے منہ تے بناتا۔ دو بندے پاک پیغمبر فرمائے تھے کہ جے جنت کی خوشبو ہی نہیں سنی، صحابہ کی یاد سنا وہ کہڑے بندے جنت کی خوشبو تو 1000 میلوں تک ویسی، وہ کہڑے بندے جے نقط جنت کی خوشبو ہی نہیں بجنی، سائیں فرمایا ایک مبغض علی بے آق والدین، جے دل بغض اہل بیت ہوئے خوشبو جنت کی حرام ہے، بیا وہ بندہ جیڑا والدین دا نافرمان ہو، گوڑے جتنے اعمال لے کے بنے ملائکہ ندا دے دیا دنے ملماشے جیڑا کوئی مرضی آوی عمل کر لائے پوری کائنات دے عمل اکٹھے کر کے ون اگر تیرے اتنے وہ ماں ناراض ہے جائے بورڈ تینوں بولن سکھایا اتنے تھی اللہ راضی نہیں، سودا کی رضا واسطے والدین دا راضی ہونا ضروری ہے، والدین راضی
زندگی بندہ خدمت کرتا ہے والدین کی دعا کریں راضی ہوئے ایک انہوں کی خدمت کرنا انہوں نے مر بننے کے پاس بڑے سیانے لوگ بیٹھو دسو والا کہڑی خدمت انہوں نے ڈھیر کم آتی دنیا کا اگر تو روٹی کدے سے تو روٹی تو اللہ دینی ہے کہ تو مل رہا سی نا زندگی جو گزارنی گزارنا ویسی بہترین اولاد ہو گئے معصوم فرمائندے جڑے ماں پیو دے ٹر ونجن دے بعد انہاں کو بھولن نہیں بلکہ انہاں دے قرض ادا کر کے عذاب جہنم تو نجات دے ماشاءاللہ فتوے نے والدین ٹر گیا چنگی کلخانی تے کریں دے چنگی کلخانی ماشاءاللہ ہوگی دو چار گھوٹا سے بازار کے دے ڈھیر سارے بندے ساڑ کے جی علاقے پئی ہو گئی ہے جی بہت بڑی کولخانی کرائی کولخانی کی جتنی جھوٹا تے چاول وانٹ تیرے پیو نو فائدہ تا ہو سی جو ہوتی کر تے کہندا قرضہ نہ ہو سی خیرات کی تیرا گھر جائے منڈی رکھ کہ پیو تیرا مقروضہ جتنے تائیں ہوتا قرضہ نہ لہے سے قرض گھننا نالا راضی نہ ہو سی نہ خدا راضی ہوتا ہی نہ چوتھا راضی بہترین اولاد وہ ہے جڑی والدین کا قرضہ لائے بہترین اولاد وہ ہے جڑے واجبات والدین پہ وہ ادا کرے اگر یہ لکھ روپے تو کلخانیاں تے لینا بے شک لا میرا کوئی اعتراض نہیں بتا کلخانی کی مخالفت میں کرتا نہیں لیکن پہلے بیچ جو میرا پیو کہنا مقروض تو نہیں پہلے چپ کر کے قرض خار قرضہ دیا وقت آ کے صدقات تے خیرات کر تیرے خیرات بھی قبول ہے تیرے صدقات بھی قبول ہے جو اپنے مقروض ہے قبر ہے جو حساب آپ نے کر دے دینا جتنے کا حساب راضی نہ ہوئے اتنے کا خدا کا راضی نہیں ہوگا والدین نو اگر دنیا تو سہولت نہیں دے سکتا تو کوئی پرواہ نہیں آخرت بھول نہیں میرا پنجواں مولا فرمایا جب جمعرات کی شام کا ٹائم ہوگا جمعے دی اثر کا انتظار کرے دن ہو سکتا ہے کوئی میرا پتر میری قبر تے فاتحہ پڑھنا ہے سکتا ہے میری دھی آوے ہو سکتا ہے میرا کوئی رشتہ دار آوے تو میری قبر تے فاتحہ پڑھے دیکھو جی روایتہ بندے یاد کرے تھے سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرے بچہ یتیم ہے والد کی قبر تے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی وہ دعا کر رہا ہے میرے عذاب دے والے ملائکہ عذاب روک دیو ادھر یتیم میں رحمان کے رحیم سڑے لیکن یہ کام سی جو رحمان رحیم اور یاد ہی ہو سی تو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم جڑا پڑھ ہی نہیں سکتا جڑا سورت الحمد پڑھ ہی نہیں سکتا وہ پڑھے تو جو کہیں پڑھائی ہوئے گا پڑھاوڑی تو ہے کہنا اردو کا جو گریجویٹ پڑھے کھلا ہے ہاں جی ایم ایس سی کی بھی کھلا ہے کہ سورہ الحمد نہیں آتی اردو ایم ایم اے پڑھے کھلا ہے کہ سورہ کو اللہ بھول گیا کہ کیا ایم ایس سی تو پڑھے کھلا سورہ کو اللہ نہیں آتی اسلام میں جو مقام جو ہوتا ہے گل میری یاد ہی نہیں چکولی آئی آمن والی نسل نو والدین دا احترام بیٹھا سکھیندا ہے زہرا دا بڑا پتر وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم قرآن محتاج تعویل ہے قرآن محتاج تفسیر ہے قرآن دی تعویل ہو جاندا ہے جے نازل کیتا ہے یا ہو جاندے جے گھر سے اترے میں بڑے چیلنج نال کہتا ہوں کہ قرآن کے نزول تو بعد آج تک یہ بھی قرآن پڑھیا ہے تھوڑے صحابہ پڑھے ہیں تھوڑے تابعین پڑھے ہیں تھوڑے تبع تابعین پڑھے ہیں تھوڑے کہیں قاری پڑھے ہیں تھوڑے کہیں حافظ پڑھے ہیں یہ بھی پڑھے ہیں بدن سے سر کا تعلق ہاتھ پڑھا اللہ کی کائنات ایک زہرا کا پتر جیسا بدن کربلا کی ریت کے رول گیا ہے
نیزے تے قرآن پڑھ کے بنو امیہ دی اک پا کے اعلان کیتا سو حسبنا کتاب اللہ کے قاریوں سنو، جس کا بیٹا بغیر بدن کے نیزے سے قرآن پڑھ سکتا ہے اس کے جد کو کبھی ہذیان نہیں ہو سکتا۔ بیٹا بغیر بدن کے نیزے سے قرآن پڑھتا ہے وہ جد کو ہذیان نہیں۔ بڑا شعر پسند آیا شاعر کا، بھائی جن شام میں جوان کھلیاں نہ علی دی شریف دیاں آرامی شطرنج دی محفل لائی بیٹھا تے بدماش کٹھے میں نے شطرنج کھیلنے شروع کیتے یا اسباب نے باب قرآن دی تلاوت اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ لوگوں نے حق جو شطرنج ڈائے پہ ایک بدر ویک کے آدم یہ دا باغی ہے، باقی قرآن پڑھ دیں۔ میں بڑا پسند آیا جی چاچا یہ جملہ شاعر ہے، پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر، یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا۔ میں تو سمجھتا تھا مارے گئے حسین، لیکن یہ تو وہ خاندان ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ قرآن محتاج تعویل ہے، قرآن محتاج تفسیر ہے، قرآن کی وضاحت وہ جانتا ہے جی نازل کیتا ہے یا وہ جانتے ہیں جی گھر پہ قرآن۔ بہت بڑا عالم ہے، مفسر قرآن ہے جناب عبداللہ ابن عباس، لقب حبر الامہ پاک ہے۔ حبر الامہ یعنی عالم امت مصطفیٰ، اور عالم اتنا ہے جو منبر پہ بیٹھ کے ناز کی تس لو ذالی اقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ۔ لوگوں اگر میرے اٹھتی مہار جنگل غائب ہو جائے تو وہ بھی میں قرآن سے پوچھوں گا، میں قرآن سے پوچھوں گا، قرآن بتائے گا میں ڈھونڈ لوں گا۔ ایڈا بڑا دعویٰ کیتا درمیان میں بندہ کھڑا ہو گیا سو کہ عبداللہ ابن عباس ایڈا بڑا جو دعویٰ کیتا یہ علم قرآن دا، دس تیرے اور علی کے علم میں کتنا فرق ہے؟ ہو سکتا میرے علم کو علی کے علم سے نہ ملاؤ، جو کچھ میرے پاس ہے یہ فیض علی ابن ابی۔ کہ تیرے کو بڑے بڑے صحاب موجود ہیں جو ڈائریکٹ بہ کے رسول کو فیض حاصل کرتا ہے، باقی اصحاب تھے علی کے علم میں کتنا فرق ہے؟ فرماتے ہیں علم الاصحاب کلہم بعلم علی ابن ابی طالب کل کثرت بسبعۃ ابحر۔ فرمایا علی کے علم کا پوچھنے والے سن، پیغمبر کے بعد پوری کائنات کا علم بڑے استاد علی کے علم کے مقابلے جی میں 7 سمندراں کے مقابلے کے ایک قطرہ، 7 سمندراں کے مقابلے ایک قطرے کے برابر کائنات کا علم نہیں جتنا میرے پیر علی کا علم ہے۔ کیا یہ بیٹا بڑا دعویٰ کیتے کہ کوئی علی کے علم کا جیسا کیتے ہو سکتا میرے دل میں محبت علی ہے، جیسے دل میں محبت علی ہوئے وہ عالم کے پہلو چلانا ہے، اندھے علم دی محبت ہوندی ہے۔ علی جے عالم کوئی نہیں، میں جے حقیقی شیعہ کوئی نہیں۔ میں کیڑا موقع جب علی کو جدا تھے، علی مسجد ہوئے میں نہ ہونا، علی گھر ہوئے میں نہ ہونا، علی جنگ ہوئے میں نہ ہونا۔ میں تو ہر ویلے علی کو علم فیض حاصل کرنا، میں تو علم حاصل کرنا علی کو، کیونکہ میں شیعہ میرا شیعہ اور علم نال محبت کرتا ہے، میں علی کا دامن نہ پیا۔ میں کہ مولا پاک پیغمبر کے بعد علمی محفل واسطے دل ودا سکھدا ہے، اے کاش کوئی ہوئے آ جڑا ممبر تے بیٹھ کے قرآن اوے پڑھے آ جی میں محمد پڑھنا ہے۔ عبداللہ نے چھٹا سا نکل گیا، حسنین کا بابا فرماتے ہیں عبداللہ میں لوگا چھوڑ کے دیتا، اگر علم قرآن لینا چاہنا ہے جنت البقیع دی قبرستان شام نو آ میں تن قرآن انہیں سنے سان جی احمد مرسل پڑھتے اور میرے خوشی دی امتحان ہے نہیں تو میں علمی پیاس کچھ دی پئی ہے آدھا جلدی نہ جنت البقیع دی قبرستان کتا دا ممبر بنایا، نماز عشاء دے تعقیبات کو فارغ ہو کے حسنین دا عالم بابا علی ممبر تے بیٹھا استاد بن کے، میں
گدی دے بیٹھے شاگرد بن کے علی سورت الحمد شروع کی ہے، بد الحمد کی تفسیر شروع کی ہے، اگر رات کا حصہ گزریا میرے میرے خیال آیا جو ہوں علم علی ختم تھی ویسی آدھا میں نے خالق کی اکبر کی قسم رات کا حصہ ختم تھا علی نے علم میں فرق نہیں آیا۔ دوسرا حصہ شروع ہوا ہے امیر المومنین، پھر تفسیر شروع کی ہے، پھر تیسرا حصہ شروع ہوا ہے رات کا، علی کا علم ختم نہیں ہویا، رجے دا نماز تہجد کا ٹائم ہوا ہے، فتنفس الصعداء علی مولا کا ٹھنڈا سا نکل گیا ہے، میں مولا ٹھنڈی سا کیوں کی دن ہے، فرمایا نہیں کاش علی کو ٹائم ہونا تو مولا ساری رات گزر گئی ہے، اجر سورہ الحمد کی تفسیر ختم نہیں ہوئی۔ علی فرمایا عبداللہ مجھے پہچانو، لو شئت لاوقرت 70 بعیرا من تفسیر فاتحۃ الکتاب، اگر علی مسند علم سے بہ جائے کہ سورہ الحمد کی تفسیر لکھنی شروع کر دے، فرمایا میں اتنی کتاباں لکھ سکتا جو ان کتاباں کا بوجھ تیرا سکتا اٹھ نہ چاہ سکے، میں علی ہوں۔ والراسخون فی العلم، قرآن محتاج تعویل ہے، ہر کوئی نہیں جانتا، یا وہ جانتا ہے جے نازل کیتا ہے یا وہ جانتے ہیں جے گھر سے اترے۔ اللہ جانتا ہے جی نے عمل علی کیتا ہے کائنات نے کیتا۔ میرے کو اتنی جزیات ہیں وہ شاید میں بڑا وقت گزار سکتا ہوں، بس مشتیات سوال سے ہی میں بھی سفر کرنا ہوتا ہے۔ امیر کائنات ایڈا بڑا قرآن دا عامل ہے جو سخاوت جو قرآن دسی ہے، توڑے علی 63 سال کا ضعیف آئی نا کہ وقت دا بادشاہ علی سخاوت تے اتنا عمل کیتا ہے جو کنڈ دے گلات دیا کنڈ تے کوئی چاہ کے علی حد رات دے یتیمہ دے کنڈے کھڑکا ایسا کوئی بادشاہ نہ لفظی جڑا ضعیف بھی ہوئے وقت کا بادشاہ بھی ہوئے کہ کنڈ کے غلات دیا گوریاں چاہ کے یتیمہ کے کنڈے کھڑکا کے اللہ کی کائنات ایک حسنین نبابا علی دنیا کو پتہ نہ آگا ساڑھے گھر کھانے دیوانا لکھاؤں ہے یہ تو اس سے پتہ لگا ہے جنا علی دا جنازہ چلیا کہ دھیاں دے بہن بنا اگر اس سے پتہ لگا ہے کہ ساڑھے گھر کھانے دیوانا لکھاؤں ہے اور مذہب سے بہت بڑے محقق مجتہد ہیں آیت اللہ دستغیب شیراوی انہوں نے اپنے در سے اخلاق لکھیا ہے جو جذباب کو دفن کر کے واپس میں آنے نظہرات لال لٹھا نے چوراہے کے اکھی کو لگینا ہتھا پیرا تو لولا لنگڑا مسافر ہے جڑا روندہ ہی پہ ہے زیادہ پہ ہے کدھے گیا ہے کریم کدھے گیا ہے سکی کدھے گیا ہے لوگاں دا مہربان قدم رک گئے ناراض سر چاہ کے زانوں طرف کیا لکڑے کریم کو یاد کر کے رونا ہے اگر کیا پوچھتا ہے اگر کریم آج لک میں توڑ توڑ کے مجبور میں نے غسل آپ دینا میرا لباس آپ بدلینا وقت میں نے نال بھائی کیا داکہ خدمت کمی ہوئی ہوئی میں کو اللہ واسطے معاف کرے اللہ علی فرماتے ہیں عام بندہ نہ کائنات کا امیر میرا بابا علی بولا تیسرا دن میں نہ کہیں کھانا کھوایا نہ میں نے کہیں غسل دیتا ہے تیرا بابا ناراض ہو گیا رو کے فرماتے ناراض نہیں ہویا میں جو بھی مجبوری میرے بابے کو ضرب لگ گئی ہے میری بہن پہ جتنا غریب پروارے علی اتنا یتیمہ کا سہارا ہے
صوفنامہ آل محمد علی لکھا جدہ ضرب لگی تے داڑھی خون وچ رنگین ہوئی حسن مولا کوفے دا وہ وڈا جراح سڑا ہے جے آپ کے زخم چیک کیتا ہے ٹھٹا سا کٹ گیا تھا مولا ہوں تیرا بابا بچ نہیں سکتا تیرے پیو ضرب کھا گئی ہوں تیرے بابے دا آخری ٹائم ہے مولا فرمائے آخری ٹائم جو ہے وقت صاحب میں بابے دی کیا خدمت کرتی میں بابے کو کیا کھواؤں وہ خدا قسم میرا تو دل ہلکے روایت پڑھ کے حکیم نے منہ چ نکلا جتنا تھی سکی کیوں کو کھیر پیوا علیہ علیہ وجہ حسن جام نہ جائے جو کوفے دے نکے نکے یتیم بچے پیالے چاہ کے اپنی اپنی ماں پیالے چاہ کے اپنی اپنی ماں دوڑن لگ گئے ہم کوشش کرو مت سین یتیمی تو بچ کوشش کرو وہ علی اج مجبور ہو گیا ہے جنہیں ساڑھے گھر کھانے جتنا یتیم پرور ہے اتنا علی غیرت مند ہے جنہیں دھیاں کھنانا بابا نامے لے حرم دی زیارت کے دل پہ کرے لے علی دھی کا سر چون کیا تھا دی لانے لے لے وجہ اگو علی ہو گیا کانڈ تے متھا ہو گیا حسین دا 1400 میل دا سفر کر کے نامے دا دین بچایا کانڈ تے میں لگ صاحب دی فرمائش چکی تھی نے آج کل کا موسم بہار حسین کے رومن دیا اور اللہ کی قسم نے تھوڑی خوشامد نہیں یہ رو دے ہو نا یہ تھوڑا آل محمد جو دھان یہ کوئی ایڈا کریم گھر ہے یہ کہیں نہ قرضہ رکھتا ہی اللہ حسین کا جائے تو میں آپ سنے آئے اللہ انہوں فرمایا ایک مائی کا 28 ذل حج جوان پتر مولا 28 کو رنگی ہے 29 کو رنگی ہے جدن دے چل چڑھے نا محرم بندویں ہاتھ پتر دی قبر تے ٹیک کے اٹھی آدھی تین نہ روندی اور تین نہ روندی میری ماں جیندی ہے ساری زندگی روسا رنج نہ ہوئے ہوں روون دے وہ سید نو جنیاں بہن روون کان سکھ دیا گیا جزاکم اللہ جزاکم اللہ بسم اللہ کرنا جزاکم اللہ بسم اللہ نہ جا کے حارث میں نوفل حرامی کی لعنت کی تھی کرو معاف کرے سو توڑے پہ کوئی پابندی نہیں جتنے روو جتنے بیان کرو ماتم کرو جلوس کٹو توڑے پہ کوئی پابندی نہیں ممبر کی قسم ہے جتنے زہرا دیا دھیاں بھرا دا نہ چاہ کے بیان کرنا آگا اے حارث حرامی نیزے انیا انیا نالا دا واغو بھی بیان کر دیو کشائی نہیں علیہ علیہ توجہ جدنانے دے سامنے آئی نا علیہ دھی روک یا دیا یا جتا علوننا مجروحت و نانا کمر چھوڑ دھیمی آکھی نیز زخمی ہے بسم اللہ یا جتا علوننا مجروحت و نانا لیک دھیمی آکھی زخمی ہو گئی نہ پاڑے کائی پابندی ہے نہ پانوں کو روکنا ہے تیری ہیت کے کہان جہنم دی اب واسطے کافل ہو دیئے جو معرفت حسین ہو لی اور میں نام حسین کا کسنے اللہ علیہ کی رحمت کرے مولا فرمائنے جیتا کو رونا ہے نا مولا سجاد فرمائنے تو اتنا ہی رو اپنے رومن تے ناد نہ کرے جو تیرا اتنا رونا میری چھوٹی بھیڑ
جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی تھی، دیکھ لیتی تھی سکینہ جب کہیں بچہ کو الو کے بیٹھوں گے مجھ سے جو کھلا رکھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بسم اللہ کرو، بڑا دیر بڑھ گیا، میں فکرہ پڑھتا ہوں. جدا کیا نا بابا نانے دے حرم وچ وننا دی دا سر چوم کیا دادی لان دے لے ونیا اکم علی ہویا کانڈ تے متھا ہویا دین بچاون والی دین دا. علامہ ملک اجاز صاحب میں پڑھ جان جو علی دھی کو اندرو کھلا رہا ابا لہا کے حرم نبی علی بچھا چھو کہ بچے تو لدیوے کیوں بچھیں دے ہو فرمائے بچھینا مت کوئی صحابی قرآن بیٹھا پڑھتا ہوئے ابھی دید میری دید کت پائے بنے فرمائے میری غیرت گوارا نہیں کریں گے رل کیا کوئی آئی لے آج اتنا برداشت نہیں کر سکتا تو صحابی دی دید تیری دید کت پائے مولا یار دی دید کے روے آجتا لگی ہوئی بھائی لکانا لے موٹا شمیر دا حقا تیری دید مرتا سجادہ دا مہمان تیرا ایک قبیلے دا نجس ہاتھ بجا علی دی شریف دید چادر سید راضی ہونے بڑا غیرت مند ہے اور جتنا غیرت مند ہے اتنا علی مظلوم ہے. ساڑھے مذہب کے بہت بڑے محقق ہیں علامہ مرتضیٰ متحری انہوں نے لکھا کہ میں فیصلہ نہیں کر سکیا کربلا دا غریب بڑا مظلوم یا مدینے دا مظلوم علی بڑا مظلوم. اور فرمایا اتنا میری تحقیق تو گزرے جب دامی دی دیگر نو بھج دے گھوڑے تو اوکھا لٹھا ہے نا اکبر دا تسا بابا اور انہوں پتہ نہ لگتا جو حسین زندہ یا دنیا تو گر گیا. شمر حرامی فوج تو باہر آ گیا تھا ابن سعد میں حسین کی خاندانی غیرت جاننا اگر حسین کی زندگی کا پتہ کرنا ہی فوج کی بھیڑ میں خیمے میں ٹوڑ جو جیتا ہوئے اپنے ساتھ میں روڑ چلتی محقق فرمانے نے حرامی گھوڑے کی لگام چاہیے اٹھر میں قابل نہ ہرکا بھی ٹیک لا کے اوکھا جیا سر چایا اکبر میں مونے فرمانے نے سمے رجب جیتا میرے نالے میری بھڑا نہ کرنا کس اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اتھائی محقق کا جملہ سیدہ معافی دے سو محقق فرمانے جتنے اکبر دا بابا زندہ رہے کہیں حرامی کو جرات نہیں پئی جو علی دی دین دے خیمے در اک ویکھے اگر میں کتنا پرچائی علی نو علی ہو مظلوم ہے پیغمبر کو دین کو تماچا لگے گھر جل گیا ہے لوگ بغیر اجازت آ گئے پیغمبر کی دین مدلیاں ٹوٹ گئی ہے گوش والے ٹوٹ کے زمین میں بیٹھے علی دی گردن جنسی آئی زینب جوائنا حسین گلیاں جوگر جزاکم اللہ جزاکم اللہ رضیت پردے رکھنے آمد میں ولندار وسلم اجرکم اللہ اجرکم اللہ خدا تری لکھنے والے بھائی اجرکم اللہ 1400 سال ہو گئے نا تقریب میں رمضان میں گولیاں ماری بم بلاسٹ ہے رہ جوانو بم بلاسٹ ہوئے 100 جنازے پہ ماں روندیاں دیکھئے سے جوڑ نہیں ہوئے جو غریب لوگ روندے کیوں ہیں